میں وہ دنیا جہاں سے بے خبر پچھلے 2 دن سے اندھیروں کا سفر کر رہا تھا، رنگت پھیکی پڑی ہوئی چہرہ متاثر اور وینٹیلیٹر ماسک سے ڈھکا ہوا دماغ جہاں کال تھا آج بھی وہیں ہلکے لے رہا تھا شیری اور اس پر چپٹے ہاتھ تھا۔ کمرے کا دروازہ بے آواز کھلا اور بند ہو گیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اب اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا تمہیں بہتری آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، تم اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خفا سی بول رہی تھی، آنکھوں میں رات کی سرخی اب تک تھی، وہ سوجی ہوئی لگتی تھی۔ بہتری آ رہی ہے تو وہ اٹھ بھی جائیں گے۔ آواز پر حیا پیچھے مڑی، شیری سپاٹ سا چہرہ لیے بیڈ کی بائیں طرف پڑے اسٹول پر بیٹھا۔ حیا جو حمزہ کو ڈانٹنے کا اور ارادہ رکھتی تھی، ظاہر ہے کیونکہ وہ سن نہیں سکتا تھا، ڈھیلی سے پیچھے صوفے پر جا بیٹھی اور پھر سر تب اٹھایا جب وہ شیری کو حمزہ سے بات کرتے سنا۔ آپ کیوں آئے تھے وہاں؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ وہ بے بس سا شکوہ کر رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لو بھائی، پچھتاوے والوں کی قطار میں کھڑا ہوتا ایک اور شخص، یہ ہم سب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ وہ چپ ہوا اور ادھر حیا کے چہرے پر ناگواری آئی۔ ہاں، میں تو یہاں لوڈیاں ڈال رہی ہوں، وہ شیری پشت کو کھول رہی تھی۔ یوں دینا ہوتا ہے۔ اور پھر اپنی سوچ پر اس نے خود ہی لعنت بھیجی۔ شیری، تم لوگ مجھے ناپسند کرتے ہو؟ وہ فرش کو گھونتے آہستہ سے بولی اور حمزہ پر جھکے۔ شیری نے سر اٹھایا، ناپسند کرتے تو آپ کو اب تک اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا، وہ بے تاثر سا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب حمزہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور شیری اسٹول پر پیچھے گھوما۔ بھابھی، حمزہ بھائی پوری دنیا میں صرف ایک انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ حیا کا دل دھڑکا، شاید اسی سے، اور وہ انسان وہ خود ہے۔ ہی ہیٹ ہم سیلف۔ وہ واپس حمزہ کی طرف مڑ گیا۔ حیا کے سانپ ڈھیلے پڑے۔ اسے آج سمجھ آیا، حمزہ کی تصویر کے نیچے انگریزی میں لکھا وہ فقرہ، ہیٹ می بیکاز آئی ہیٹ مائی سیلف۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور وہ آپ سے نفرت جملہ ادھورا رہ گیا۔ حیا نے دیکھا اور کمرے سے مالک باتھ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا اس کے پیچھے لگ گئی اور اب وہ سنک پر جھکا کہہ رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ متفکر نظر آنے لگی۔ وہ اب بھی منہ کھولے جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ اب نل کھولے منہ پر پانی مار رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، شاید میں زیادہ ٹینشن لے رہا ہوں۔ ٹشو کہیں تھے؟ وہ باہر آ رہا تھا۔ حیا نے اسے راستہ دیا۔ بھائی کا خیال رکھیے گا، آہستہ سے کہتے وہ دروازے تک گیا اور پھر واپس مڑا۔ وہ آپ کو ناپسند نہیں کرتے۔ پھر دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ مسٹر حمزہ، ہم سب کو آپ سے بہت شکایتیں ہیں۔ وہ جو پہلے اس پر غصہ کرنے آئی تھی اب ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ آپ کی ماسی، چاچو اور شیری سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں، اس نے ڈرامائی باز دیا، اور میں بھی اپنے الفاظ سے محسوس ہوتے ہوئے دل کھول کر مسکرائی، لیکن بتانا مت کسی کو۔ مسکراہٹ تو باتیں اسے کھو رہی تھی اور تبھی دوبارہ دروازہ کھلا، مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بال پڑے۔ یہ سب اسی وقت آنا ہوتا ہے۔ وہ پیچھے مڑی تو سفید شلوار قمیض زیب تن کی حمزہ کی نرس اسٹریٹ آئے بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ اسے خاص حمزہ کے لیے رکھا گیا تھا۔ حیا کو دیکھ کر وہ مسکرائی مگر حیا بے تاثر رہی۔ آپ ان سے بیٹھ کر جو باتیں کرتی ہیں کیا یہ آپ کو سنتے ہیں؟ وہ مگن سے ٹرے سے واپس اٹھاتے کہہ رہی تھی۔ شاید ہاں، نرس نے ایک گیلا ٹشو حمزہ کے چہرے پر رکھتے ہوئے کہا۔ حیا گڑبڑا گئی اور ابھی جو اس نرس کے آنے پر وہ خوف گئی تھی وہ ہوا ہو گئی۔ اکثر جب کوما کے پیشنٹ ہوش میں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ان کو اپنے آس پاس ہوتی باتیں سنائی دیتی تھیں اور یہ تو بس بے ہوش ہے، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو سن رہے ہوں۔ حیا کی گردن میں گلٹی ڈوب کر اکھڑی۔ وہ تو پتہ نہیں کیا اناپ شناپ بول رہی تھی۔ اس نے گھور کر سر جھکائے کام کرتی نرس کو دیکھا۔ بس یہی کرنے آئی ہو؟ حمزہ کے منہ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ یا کچھ اور کام بھی ہے؟ فیس واش کرنا ہے؟ اور ٹھیک ہے، میں کر دوں، اس کی بیوی ابھی زندہ ہے۔ وہ آگے کو جھکی اور اس کی ٹرے سے وائپس اٹھا لی۔ نرس ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہی۔ تم جاؤ اوپر دیکھے بغیر، اس نے کہا اور نرس اپنی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ اب حمزہ کے منہ کو نرم ٹشو سے رگڑ رہی تھی۔ اگر سن بھی لیا تو کیا ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے؟ اور یہ کہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اندھیرے چچنے لگے، پتیلیاں بند آنکھوں کے نیچے ہلنے لگیں۔ دماغ سفر کر کر کے تھک گیا۔ آنکھیں کھلی، بند ہو گئی، دوبارہ کھلیں۔ روشنی تیز لگی۔
دوبارہ بند کر لی گئی اور پھر یہ اندھیرا اجالا کتنی دیر چلتا رہا۔ رات کی روشنی آنکھوں میں چبھنا بند ہو گئی۔ سامنے دیوار پر پینٹنگ لگی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جسم میں درد سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کونیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر کندھوں کے زخم اب بھی بھرے نہیں تھے۔ اٹھتا اٹھتا وہ دوبارہ بیڈ پر ٹہل گیا۔ آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ پھر کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ دماغ بیدار ہو گیا۔ آنکھیں کھول کر وہ سیدھا کمر کے بل لیٹا کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس نے نیم آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ کیوں، یہ اسے بھی نہیں پتا تھا۔ وہ دیکھ نہیں پایا اندر آنے والا کون ہے۔ کوئی آ کر اس کے پاس اسٹول پر بیٹھا، ہاتھ تھاما اور اس کے ماتھے پر جھک گیا۔ بہت مس کر رہا ہوں میں آپ کو، آنے والا بولا تو حمزہ کو اپنی روح میں افتتاح محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے کونے گیلے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک آنسو لڑک کر باہر آ گیا۔ شیری جو اب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبا رہا تھا چونکا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے نیچے گرتے آنسوؤں کو انگلیوں کے پوروں پر اٹھایا۔ بھائی، کانپتی آواز کے ساتھ اسے پکارا اور بھائی نے آنکھیں کھولی، جن میں سرخ دھاریاں تھیں۔ گزرے دنوں کی کہانی، زخموں کی تکلیف اور شیری کو سلامت دیکھ کر سکون تھا۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ حیرت اور خوشی کی سی کیفیت میں کچھ دیر خودکشی کی نیندیں لاتا رہا۔ جب حمزہ کی آنکھیں کھل رہی تھیں تو وہ اس پر گر گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا مگر کندھے اکڑے ہوئے تھے۔ وہ نہیں اٹھا سکا۔ کچھ منٹ یوں ہی گزر گئے۔ وہ روتا رہا اور حمزہ آنکھیں بند کیے گزری قیامت کو سوچتا رہا۔ جب کافی دیر شیری نہیں اٹھا تو حمزہ نے آنکھیں کھولیں۔ بس کر یار، میرا سانس رک رہا ہے، وہ مشکل بول پایا۔ اس کی زبان خشک تھی۔ شیری اس سے الگ ہوا، اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو اندازہ نہیں، میں نے یہ دن آپ کے بغیر کیسے گزارے، میں اب تک گھر نہیں گیا۔ کافی دیر شیری اس سے باتیں کرتا رہا۔ کیسے اسے لے کر آئے؟ رادھا ابا کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آئی؟ کب آئے گی؟ دانی نے غداری کیوں کی؟ اور یہ کہ جب وہ جیل میں ہے اور حمزہ کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سنتا رہا تاکہ شیری چپ ہو گیا۔ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے اپنے بے چین پڑے ڈاکٹر کو بلانے اور بھائی کو دیکھا۔ تب شیری کو احساس ہوا اس نے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ کافی زیادہ معذرت کے ساتھ کپڑوں میں دوائیوں کی بو آنے لگی تھی۔ وہ کپڑے بدلنے حمزہ کے گھر چلی گئی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا حمزہ کو ہوش آ گیا ہے، وہ خوش ہوئی تھی یا پریشان ہو گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ حمزہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ خوشی، اور حیا کو واپس جانا پڑے گا، یہ پریشانی کی بات تھی۔ حمزہ کا دروازہ بند تھا۔ باہر بہت سادہ کپڑوں والی سیکورٹی اہلکار تھے۔ وہ آج میں ٹھیک ہے؟ حمزہ کو ملنے کون آیا؟ وہ اتنی بدتمیزی ہے؟ منسٹر پنجاب ہم سے ملنے آئے ہیں، جنرل نے سرگوشی کی تھی کیونکہ وہ حیران ہوئی تھی۔ حمزہ ان کے قریبی پولیس آفیسرز میں سے ہے۔ آواز اب بھی سرگوشی سے اونچی نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا گنی چول آدمی کرپ لگی شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس باہر آیا۔ اس کے پیچھے فریادی علی اور زامعین بھی تھے۔ آدمی ان دونوں کے پاس رکا۔ بغور حیا کو دیکھا جی، اس نے اطمینان سے کہا اور آدمی کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ مجھے ثقلین کہتے ہیں، حمزہ کا دوست ہوں۔ خوش رہو۔ اپنا تعارف اور حیا کو خوش رہنے کی دعا ایک ساتھ دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا آدمی اپنے شاہانہ سیکورٹی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عجیب آدمی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی مگر جنت وہاں نہیں تھی۔ دروازہ کھل کر بند ہوا تھا۔ وہ زہر سے ملنے گئی تھی۔ حیا گہرا سانس لیتے وہیں کچھ بڑھے جانے کے سے انداز میں بیٹھی اور آنکھیں موند لی جاگتی۔ حمزہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا آسان نہیں تھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ شیری باہر سے آ رہا تھا، اس کو وہاں دیکھ کر رکا۔ ویسے ہی اس نے گود میں رکھی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ عینک کے پیچھے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ دوبارہ بولی، وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ وہ آپ کو پوچھ رہے تھے۔ لاپرواہی سے کہتا وہ دروازے میں گم ہو گیا اور حیا مشکوک نظروں سے دروازے کو گھورتی رہی۔ رادھا ابا اور ہارون رات گئے لاہور پہنچے تھے اور اب وہ حمزہ کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ حمزہ کا بیڈ ذرا اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ رادھا ابا اس کے پاس اسٹول پر بیٹھی تھیں اور ڈاکٹر ہارون حمزہ سے رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد پیچھے صوفے پر بیٹھے شیری سے باتیں کر رہے تھے۔ گزرے دنوں کی بابت سن کر رادھا ابا نے دوبارہ رونا شروع کر دیا اور اب وہ حمزہ کو ڈانٹ رہے تھے۔ جب وہ چپ نہیں ہوئی تو حمزہ نے نکات زدہ سے آواز شیری کو دی، شیری، لاہور
پانی کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ڈاکٹر ہارون سے باتیں کرتا شیری چٹکا تو ٹینکیاں بھر لو ماسی از ان ایکشن۔ وہ سنجیدہ سا بولا آنسوؤں کے ساتھ۔ ہنستے ردابا نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر جڑا اور وہ درد سے کہا آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی تو ہے، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب سنجیدہ اپنے اوپر پڑی چادر کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے پہلو بدلا۔ ردابا کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ کمرے میں تناؤ سا دھر آیا تھا۔ ایسا کیوں سوچتے ہو حمزہ؟ تم ہمارے بچے ہو۔ وہ دوبارہ جذباتی ہو گئی تھی۔ جانتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکوہ جہاں تھا وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہیلو حمزہ بھائی، انیکا پرجوش سی اندر داخل ہوئی۔ حمزہ کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ ہائے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حمزہ نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ میرا بھائی ہے نا، بڑا ہیرو بنتا ہے، گولیاں مروا کر ہسپتال میں پڑا ہے، اسے ہی دیکھنے آئی ہوں، وہ بھی اس کے لہجے میں بولی۔ حمزہ نے اپنی عزت افزائی پر سر کو خم کیا۔ میرا بھائی ہیرو بنتا نہیں، ہیرو ہے۔ شیری نے حتمی انداز میں ناگواری سے کہا۔ تو رہنے دو بھائی کے چمچے۔ وہ اسٹول سنبھالتے ہوئے بولی۔ شیری تلملا اٹھا۔ بدتمیز، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اور سب اس سمجھ سے بے خبر کہ حیا گھر واپس جا چکے ہیں۔ دوبارہ حمزہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ باہر رات تاریک اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پرندے کب کے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حمزہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دایاں ہاتھ بائیں گال کے نیچے رکھے کروٹ لیے وہ ڈریسنگ کے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ پر بے ترتیب لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر جب آنکھوں پر ہوا کا دباؤ بڑھتا تو جھپک کر دوبارہ شیشے کو گھورنے لگتی۔ دماغ الجھی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسے وہ خوشباش اپنے گتھے اغوا کر کے اس کو کوٹھے پر لے جائے گئے تھے۔ وہاں سے ایک آدمی سے سگار لیا، نکاح کیا اور دوبارہ اسے بے گھر کر دیا۔ اب دوبارہ وہ آدمی اس کی زندگی میں آ گیا، مگر ایسے کہ اب وہ اسے چھوڑ کر کبھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہ قسمت تھی۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ڈاکٹر ہارون کالنگ۔ اس نے بجھے دل سے فون کان پر لگایا۔ السلام علیکم سر، گھر پر؟ ہاں۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ دوبارہ بولی۔ اسلام آباد صبح جانا ہے؟ وہ یکدم غیر آرام نظر آنے لگی تھی۔ پر سر میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہارون نے کان سے فون ہٹایا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ مگر آپ کہاں رہیں گی؟ وہ حیران تھے۔ اب شوہر کے ساتھ، اس نے خود کو کہتے سنا اور وہ ادھر۔ ڈاکٹر ہارون کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ یوں میں حمزہ کے ساتھ؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ مگر ردابا اور پھر حمزہ، ان کی خوشی ہوا ہوئی۔ میں نے فیصلہ لے لیا ہے سر، میں سب کو کنونس کر لوں گی۔ وہ گردن اٹھاتے اعتماد سے بولی۔ وہ ڈاکٹر ہارون کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اور جب تم چاہو کچھ کرنا، پھر ساری دنیا کہتی رہے تم نہیں کر سکتے، مگر تم کر کے دکھاتے ہو۔